بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ نہروان کے متعلق بتائیں گے، جس کے متعلق آپ میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے دو گروہ آمنے سامنے آئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ہتھیار اٹھایا، خوارج کون تھے، حدیث مبارکہ میں ان کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انہیں تنبیہ کی ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، جنگ نہروان خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خوارج کے درمیان 9 صفر 38 ہجری کو لڑی گئی۔ خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اطاعت سے اس وقت نکل گئے جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں 2 فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا جائے، اور دونوں فریقین کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر راضی ہوں گے۔ اس وقت خوارج نے کہا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ کلمہ برحق ہے، لیکن اس سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ خوارج کی تعداد 12,000 تھی۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی مخالفت کا جھنڈا نصب کر دیا اور خونریزی اور ڈاکے مارنا شروع کر دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں، مگر یہ لوگ جنگ کرنے کے سوا کسی بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نہروان کے علاقے میں ان سے جنگ کی۔ نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اس فرقے کا سرغنہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا۔ پہلے تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فرقے کی اصلاح کے لیے عبداللہ بن عباس کو ہرورہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے سکونت اختیار کی تھی، اس سبب سے یہ فرقہ حریریہ بھی کہلاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کی اصلاحی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ چند روز کے لیے راہ راست پر آ گئے، اور پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل، راہزنی اور طرح طرح کے فساد برپا کرنے شروع کر دیے، جس کے سبب سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان پر چڑھائی کی اور نہروان مقام پر اس فرقے کی اور علی بن ابی طالب کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں خارجی فرقے کے لوگ یہاں تک قتل ہوئے کہ صرف 10-12 آدمی ان میں سے بچ گئے۔ ذوالخویسرہ بھی اسی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حنین کے مال کی تقسیم کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ نہروان کی لڑائی میں سے 10-12 خارجی جو بچ گئے تھے، عبد الرحمن بن ملجم بھی انہی میں سے ایک تھا، جس نے بعد میں موقع پا کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا تھا۔ 37 ہجری میں جنگ صفین کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے لشکر کے ساتھ صفین سے کوفہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ کوفہ پہنچنے میں ابھی چند منزلیں باقی تھی کہ خوارج کی بہت بڑی تعداد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر سے علیحدہ ہو گئی۔ ان کی تعداد 8,000 سے 14,000 کے درمیان تھی۔ اس انتشار میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب میں اضطراب پیدا کر دیا۔ باقی لشکر امیر المؤمنین کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ جب امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ خبر ملی کہ خوارج اپنی ایک الگ جماعت منظم کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نماز کا امیر مقرر کر لیا ہے اور دوسرا قتال کا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بیعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اسی پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بہت فکر مند ہوئے اور آپ نے انہیں واپس مسلمانوں کی اتباع میں لانے کی کوشش تیز کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے ساتھ مذاکرات اور مناظرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، میں نے یمن کا خوبصورت لباس پہنا، اپنے بال سنوارے اور نصف النہار کو ان کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت شخص تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ابن عباس خوش آمدید۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں نے کہا اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ میں نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ خوارج نے پھر پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس سے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد اور ان کے داماد کے ہاں سے آیا ہوں۔ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ اس کی تفسیر تم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم اصحاب رسول اور داماد رسول سے کیا چاہتے ہو؟ خوارج نے کہا ہم 3 باتیں چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملے میں آدمیوں کو حکم بنایا ہے اور فرمان الہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، بھلا آدمیوں کا اللہ کے حکم سے کیا تعلق؟ میں نے کہا دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ کی ہے مگر نہ کسی کو قیدی بنایا اور نہ مال غنیمت تقسیم کیا ہے۔ اگر حریف کافر تھے تو انہیں قیدی کرنا جائز تھا اور مومن تھے تو ان کے خلاف لڑنا ناجائز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اب تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سناؤں اور اس کے نبی کی سنت بتاؤں تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ چنانچہ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے معاملے میں آدمیوں کے حکم اور فیصلے کے کیا معنی ہیں؟ تو میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناتا ہوں کہ 1/4 درہم کی قیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بندوں کو سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس میں فیصلہ کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے شکار کیا ہے اسی کے ہم پلہ ایک جانور مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں انسان ہی کے حکم بننے کا ذکر ہے۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان اصلاح افضل ہے یا ان کا خون بہانا افضل ہے؟ خوارج نے اقرار کیا کہ اصلاح افضل ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید کی ایک اور آیا سنو۔ میاں بیوی کے مابین اختلاف کی صورت میں فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے لیے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ کیا اصلاح کی خاطر انسانوں کا فیصلہ افضل ہے یا خون بہانا؟ خوارج نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے لڑائی کی، نہ کسی کو قیدی بنایا، نہ مال غنیمت کی کوئی بات ہوئی، مجھے بتاؤ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بناؤ گے؟ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز ہے تو یہ کفر کا ارتکاب ہوگا، اور اگر کہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تم کافر ہو جاؤ گی، کیونکہ قرآن مجید میں پیغمبر کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ تم 2 گمراہوں کے بیچ پھنسے ہوئے ہو، لہذا ان سے نکلنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے امیر المؤمنین کا لقب مٹانے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے صلح کا معاہدہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی۔ کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمارا جھگڑا ہی کیا تھا، ہم آپ کے خلاف لڑائی نہ کرتے۔ چنانچہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ الفاظ مٹا دو اور لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ خیر و بلائی پر تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام مٹا دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نبوت اور رسالت کو مٹانے کے مترادف ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان خوارج میں سے 2000 آدمیوں نے رجوع کر لیا اور باقی بدستور خوارج اپنے موقف پر قائم رہے۔ خوارج سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ گئے۔
اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود خوارج کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو کی، لہذا خوارج نے وقتی طور پر رجوع کر لیا اور کوفہ واپس چلے گئے۔ لیکن موافقت کی یہ صورتحال زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکی، کیونکہ خوارج نے یہ سمجھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تحکیم سے رجوع کر لیا ہے اور ان کے خیال کے مطابق انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے۔ خوارج اپنا یہ خیال جا بجا پھیلانے لگے۔ اشیاس بن قیس کندی امیر المؤمنین کے پاس آئے اور ان کو یہ بتایا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے معاذ اللہ کفر سے رجوع کر لیا ہے، لہذا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خوارج کو یاد دلایا کہ ان لوگوں سے ایک علیحدہ موقف ہے ان کا۔ آپ نے خارجیوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اس صورتحال کو خیر آباد کہہ دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات دہرائی۔ اس کے بعد وہ لوگ مسجد کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تحکیم کا اعلان کرنے لگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا، ہاں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا، یہ ایک ایسی حق بات ہے جس کے ذریعے سے باطل کو لایا جا رہا ہے۔ تمہارے متعلق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ممبر پر تشریف فرما رہے اور ان لوگوں کو اشارے سے چپ کرواتے رہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی 2 انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر قرآن مجید کی یہ آیا مبارک پڑھی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس ارشاد ربانی کو سنتے ہوئے انہیں قرآن مجید سے یوں جواب دیا، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اے نبی آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے۔ امیر المؤمنین نے اس منحرف جماعت کے ساتھ عدل اور دور اندیشی پر مبنی پالیسی اختیار کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہاری خاطر ان 3 امور کے پابند رہیں گے۔ نمبر 1، ہم تمہیں اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے نہیں روکیں گے۔ نمبر 2، اگر تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھو تو ہم مال فے میں تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔ نمبر 3، اور تمہارے خلاف اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک تم خود لڑائی نہ کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے یہ حقوق اس وقت تک کے لیے برقرار رکھے جب تک وہ خلیفہ کے خلاف لڑائی کے لیے کمر بستہ اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہ ہوں۔ مزید یہ کہ وہ اسلامی عقیدے کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مخصوص تصورات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے خوارج کو جیلوں میں نہیں ڈالا اور نہ ان پر جاسوس مقرر کیے، بلکہ آپ نے زور دیا کہ وعدے دلیل کے ساتھ اظہار حق کیا جائے تاکہ لوگ ان کی ظاہری کیفیت اور آراء سے دھوکہ ہرگز نہ کھائیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ قرآن کے عالم میرے پاس لائے جائیں اور ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس نے قرآن مجید حفظ نہ کیا ہو۔ وہ جگہ قرآن کے عالموں سے بھر گئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مصحف عثمانی منگوایا، اسے دونوں ہاتھوں سے کھولا اور فرمانے لگے، اے مصحف لوگوں کو بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی اور وہ کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کاغذ پر روشنائی سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ہمیں یہ سارا قرآن یاد ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارے یہ ساتھی جنہوں نے خروج کیا ہے میرے اور ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک مرد اور ایک عورت کے معاملے میں فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت کی صورتحال نکال دے گا۔ ان لوگوں کی مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے مکاتبت میں صرف ولی ابن ابی طالب لکھا تو میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور حکم مقرر کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ منسوخ کرنے پر اصرار کیا۔ اسی وجہ سے خوارج نے امیر المؤمنین سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور طے کیا ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں گے۔ چنانچہ خوارج کی جماعت عبداللہ بن وہاب راسمی کے گھر اکٹھے ہوئے، اس نے ان سے فصیح و بلیغ خطاب کیا، انہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اور جنت کی طرف رغبت دلائی۔ حمزہ بن سنان اسدی نے کہا، اے میری قوم تمہاری رائے صحیح ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو وہی حق ہے، تم اپنا معاملہ اپنوں میں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر حل کرو، تمہیں کسی ستون، کسی سہارے اور طاقت کی اشد ضرورت ہے، لہذا تم ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ لوگوں نے زید بن حسن تائی کو بلا بھیجا،
وہ ان کے سرداروں میں سے ایک تھا، اسے امارت کی پیش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہرقوس بن زہیر کو امارت پیش کی گئی تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد شری بن اوفی العبسی کو امارت پیش کی گئی، اس نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عبداللہ بن وہاب الراسبی کو یہ پیشکش کی گئی اور اس نے قبول کر لیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے دنیا کی رغبت کی خاطر یہ عہدہ قبول نہیں کیا اور نہ میں اسے موت کے ڈر سے چھوڑوں گا۔ پھر خوارج کی یہ جماعت زید بن حسن تئی کے گھر جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا جنگی منصوبہ تجویز کیا۔ چنانچہ پھر خوارج کی اس جماعت نے مدائن کی طرف اکٹھے ہو کر چلنے کا اعلان کر دیا تاکہ وہاں جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ انہوں نے بصرہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے جیسے دوسرے ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس موقع پر زید بن حسن تائی نے کہا کہ تم مدائن کو زیر نگین نہیں لا سکتے کیونکہ وہاں ایک فوج ہے جس کا تم مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے ہو، وہ پوری قوت سے اپنا دفاع کریں گے۔ ہاں تم اپنے بھائیوں اور ہم رائے لوگوں سے دریا کے پل پر جا ملو اور کوفہ سے جماعت کی شکل میں کبھی نہ نکلنا بلکہ ایک ایک کر کے چپ چاپ نکلو تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر انہوں نے یہ تحریر لکھی اور بصرہ میں ہم مسلک لوگوں کو بھیجی کہ وہ اس دریا پر پہنچ جائیں، اپنی وحدت کا مظاہرہ کریں اور دیگر لوگوں کے بالمقابل متحد نظر آئیں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے نکلے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے اور کوئی انہیں خروج سے نہ روک سکے۔ چنانچہ خوارج کی ایک جماعت نے اپنی اولادوں اور اپنے بھائی بندوں کو اس کام سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی، انہیں واپس اپنے گھروں کی طرف جانے کو کہا اور ڈانٹ ٹپٹ بھی کر دی۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے بڑوں کے روکنے سے رک گئے لیکن دیگر لوگ دائیں بائیں کھسک کر خوارج سے جا ملے، یوں انہوں نے خسارے کا سودا کر لیا۔ خوارج کا یہ بڑا لشکر نہروان کے مقام پر جمع ہوا اور وہاں انہوں نے اپنی قوت و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ جب دونوں جانب کے حکم بغیر رضامندی جدا ہو گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نہروان کے مقام پر اکٹھے ہونے والے خوارج کو لکھا کہ دونوں حکم کسی رضامندی کے فیصلے تک پہنچے بغیر جدا ہو گئے ہیں، لہذا تم سابقہ صورتحال پر واپس آ جاؤ اور اہل شام کے خلاف لڑائی کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ خوارج نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اپنے کفر کا اعتراف کریں اور پھر توبہ کر لیں تو ہم واپس آ جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ خوارج سنگین قسم کے منکرات کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے عام لوگوں میں سے کچھ افراد کا قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ قاتل ان کے سپرد کر دیں تاکہ ان پر حد نافذ کی جائے۔ اس کے جواب میں خوارج نے بڑے تکبر اور عناد سے کہا ہم سب لوگ قاتل ہیں۔ وہ لشکر جو امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ماہ محرم الحرام 38 ہجری میں اہل شام کے خلاف تیار کیا تھا، اسی کو لے کر آپ نے خوارج کا رخ کیا اور دریائے نہروان کے مغربی کنارے پر فوج اتار دی۔ چنانچہ خوارج نہروان کے بالمقابل مشرقی کنارے پر مقیم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس بات کا پورا ادراک تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سے خارج ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی وہ یہی خوارج ہیں، لہذا ان کی طرف نکلتے وقت آپ اپنے ساتھیوں کو ان کے خلاف قتال کی ترغیب دیتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے بازو پر اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے بازو کے سرے پر ایک نشان ہے جس پر سفید بال ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حرمت والا خون بہایا ہے اور غارت گری کی ہے، اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چل پڑو۔ یوں نہروان کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہمیں دین سے خارج ہونے والوں کے خلاف قتال کا حکم ملا ہے اور یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔ خوارج کے مقابلے میں لشکر علی نے پوزیشن سنبھال لی، دونوں کے درمیان نہروان کی نہر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ قتال کی ابتدا ہرگز نہ کرے یہاں تک کہ مغربی طرف سے خوارج نہر عبور کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، انہیں اللہ کی یاد دلائی اور اپنے موقف سے باز آ جانے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا، وہ 3 روز تک خیر و بلائی کی دعوت دیتے رہے لیکن خوارج نے انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ایلچی مسلسل ان کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے ایلچی قتل کر دیے اور نہر عبور کر کے آگے آ گئے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ خوارج اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور صلح اور جان کی حفاظت کی تمام کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی ہیں، خوارج نے تکبر اور عناد کی بنیاد پر حق کی طرف واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو امیر المؤمنین نے اپنے لشکر کو منظم کرنا اور انہیں قتال کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دائیں جانب
जानिब हिजर बिन अदी, बाएं तरफ शम्स बिन रबाई और माकल बिन कैस रिहाई को मुकर्रर किया, और सवारी के लिए हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और प्यादों पर हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर मुकर्रर कर दिया। अहले मदीना जो 700 की तादाद में थे, इन पर कैस बिन साद बिन अबादा को अमीर बनाया। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वह ख़वारिज के लिए अमान का झंडा बुलंद रखें और उन्हें ज़मानत दें कि जो इस झंडे के नीचे आ जाएगा वो अमान में होगा, और जो कूफा और मदाइन लौट जाएगा वो भी अमान में होगा। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ वो जालिम मतलूब हैं जिन्होंने हमारे भाइयों को कत्ल किया है। चनाचे ये बात सुनकर खारजियों में से बहुत से लोग वापस चले गए। उनकी तादाद 4000 के करीब थी। उनमें से अब सिर्फ 1000 बाकी रह गए जो हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मद्दे मुकाबिल आए। ख़वारिज के लश्कर में उनके दाएं जानिब ज़ैद बिन हसन ताई, बाएं जानिब शरी बिन औफ़ी, घुड़सवार हमज़ा बिन सनान और प्यादा हरक़ूस बिन ज़ुहैर सादी था। ये सब हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और आपके असहाब के मुकाबले लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। ख़वारिज हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ बढ़ने लगे। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के आगे घुड़सवार और तीर अंदाज थे और घुड़सवारों के पीछे प्यादा फौजी। सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने असहाब से कहा, तुम उस वक्त तक रुके रहो जब तक कि वो इब्तिदा न करें। ख़वारिज ये कहते हुए आगे बढ़े कि अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं, चलो जन्नत को चलो। फिर उन्होंने उन घुड़सवारों पर हमला किया जो हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के आगे आगे थे। ये घुड़सवार दाएं और दूसरे बाएं तरफ चले गए। फिर उनका सामना तीर अंदाजों से हुआ। वो लश्कर अली के चेहरों पर तीर बरसाने लग गए। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ये घुड़सवार दाएं और बाएं जानब से मुड़ते हुए आए, तीरों और तलवारों से हमला आवरों और ख़वारिज को ज़मीन पर गिराते चले गए। उनके उमरा अब्दुल्ला बिन वहाब, हरक़ूस बिन ज़ुहैर, शरई बिन औफ़ी और अब्दुल्ला बिन सलमी कत्ल हो गए। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख़वारिज में से एक शख्स को तीर मारा, उसकी पीठ में पेवस्त हो गया। मैंने उसे कहा कि ए अल्लाह के दुश्मन, तुम्हें जहन्नम की नवीद हो। तो वह कहने लगा, तुम जान लोगे कि हम में से कौन जहन्नम में जाने का ज़्यादा हकदार है। ख़वारिज की एक बहुत बड़ी तादाद इस लड़ाई से दूर रही क्योंकि उन्होंने अब्दुल्ला बिन वहाब से एक ऐसा जुमला सुना जिससे उनका यकीन मुतज़लज़ल का शिकार हो गया। ये वो अल्फाज थे कि जिस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा ने एक खारजी को तलवार मारी तो वो कहने लगा, मैं खुश हूँ कि जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। खारजियों के सरदार अब्दुल्ला बिन वहाब ने कहा, मालूम नहीं कि तू जन्नत की तरफ जा रहा है या जहन्नम की तरफ। बनी साद में से एक शख्स फरूरा बिन नौफल असजाई ने कहा, मैं तो धोखे से यहाँ आ गया, मुझे भी अपने मौक़िफ़ पर शक है। इसने अपने कुछ साथियों समेत ख़वारिज से अलहदगी इख्तियार कर ली और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़वारिज की सफ़ों से खिसकने लगे। ये मार्का मुख्तसर था मगर शदीद गुमसान का मार्का था जो 9 सफ़र 38 हिजरी में पेश आया। ख़वारिज की सफ़ों में से बड़ी तादाद कत्ल हो गई और लश्कर अली में उसके बरक्स सूरत हाल थी। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के लश्कर में 12 या 13 की तादाद में लोग शहीद हुए। अलबत्ता ख़वारिज की बहुत बड़ी तादाद मारी गई और बाकी सब इबरतनाक शिकस्त के बाद फ़रार हो गए। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि उसके बाजू पर उसका हाथ नहीं है, उस शख्स का नाम ज़ग़स्दिया था। ज़ग़स्दिया की शख्सियत के तयन में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। उनमें से कुछ की सनद ज़ईफ़ है और बाज़ रवायात की सनद कवी है। हदीस में उसके बारे में कुछ खुसूसियात बयान हुई हैं, यानी वो सियापोश था। एक रवायत के मुताबिक वो हबशी था, उसके हाथ में नक्स था और उसका हाथ छोटा था। एक रवायत के मुताबिक उसका हाथ कंधे से कोहनी तक था। इसके बाजू के आखिर में एक निशान था जिस पर सफ़ेद बाल थे। उसके बाजू में हड्डी नहीं थी, इस वजह से उसका बाजू लड़खड़ाता रहता था। अरबी के मुख्तलिफ अल्फाज का एक ही माना ये है कि उसके हाथ में नक्स था। कुतुब तारीख़ में उसका नाम ज़ग़स्दिया लिखा गया है। कुछ हजरात ने उसका नाम हरक़ूस बिन ज़ुहैर सादी लिखा है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि हरक़ूस मशहूर शख्सियत है। इस्लामी फतवात में उसका बहुत बड़ा किरदार है। इसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज किया था। मार्का जमल के मौका पर इसने हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा को शहीद किया, फिर वो भाग गया था। यह हरक़ूस ख़वारिज के बड़े लीडरों में से था। अलबत्ता एक रवायत में आया है कि उसका नाम सीन से हरक़ूस था। एक रवायत में है ये भी है कि जिक्र किया गया है कि उसका नाम मालिक था। उसके बाप के मुताल्लिक़ कोई नहीं जानता। जंग के इख्तिताम पर उसे जब तलाश किया गया तो वो मिल गया। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हें उसके बाप का नाम नहीं बताएगा। लोग कहने लगे, अरे देखो ये मालिक है। तो सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा कि ये किसका बेटा है। कोई भी इसके बाप का नाम न बता सका। एक रवायत में आया है कि हज़रत ज़ग़स्दिया
का नाम नाफे है। हज़रत इमाम तबरी, इब्न अबी शैबा और अबू दाऊद ने भी यही नाम नकल किया है। ख़वारिज की तरफ से आए दिन में नई नई बातों के बारे में हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम अक्सर आगाह फरमाते रहते थे। अक्सर औक़ात ज़ख़ज़िया का जिक्र भी करते थे। इसका नाम ख़वारिज की पहचान बन गया था। अमीर अल-मुमिनीन उनके ख़साइल भी बताते थे। नहरवान के गुमसान मार्के के इख्तिताम पर हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने अपने असहाब को उसकी लाश तलाश करने का हुक्म सादिर फरमाया, क्योंकि मक़तूलैन में उसकी लाश की मौजूदगी इस बात की वाज़ेह दलील थी कि हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम बरहक और साहिब राय हैं। चनाचे उसकी तलाश शुरू हुई। आखिर नहर के किनारे मक़तूलीन के तय दर तय ढेर के नीचे उसकी लाश मिल गई। वो सबसे नीचे बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ था। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने अल्लाहु अकबर कहा और फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बात पहुंचा दी है। फिर हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने यहाँ सजदा शुक्र अदा किया। जब लोगों ने आपको देखा तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और खुशी का इजहार करने लगे। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने जंग से पहले और बाद में ख़वारिज के साथ मुसलमानों जैसा सलूक किया। जो ही मार्का नहरवान ख़त्म हुआ तो अपने लश्कर को हुक्म दिया कि पीठ फेर कर वापस जाने वालों का पीछा न करो, किसी ज़ख्मी को हलाक न करो और ना ही किसी मकतूल का मुसला करो। शफ़ीक बिन सलमा जो अबू आयल की कुनियत से मशहूर हैं, फ़िक़ही ताबीन में उनका शुमार होता है, वो हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम के साथ जंगों में शरीक भी रहे। वो कहते हैं कि हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने जंग जमल और जंग नहरवान के रोज़ किसी को कैद नहीं किया और वो अहले नहरवान का गिरा पड़ा सामान कूफा ले गए और ऐलान फरमाते रहे कि जो शख्स अपना सामान पहचान ले तो उस लिए उसे आकर ले जाए। चनाचे लोग आकर अपना सामान ले जाते रहे। इस रवायत की कई सनदें हैं। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने अपने लश्कर के मुजाहिदीन में सिर्फ वो असलहा और सामान हरब तकसीम किया जिसके ज़रिए ख़वारिज हमला आवर हुए थे। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने ख़वारिज की तकफ़ीर नहीं की। जंग से पहले उन्हें इज्तिमाइयत की तरफ लौट आने की नसीहत फरमाई और उनमें से कसीर तादाद वापस भी आ गई। उन्होंने उन लोगों को नसीहत की और लड़ाई का खौफ दिलाया। इमाम इब्न क़ुदैमा कहते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया कि असल मकसद उन्हें कत्ल करना नहीं था बल्कि उनका शर दूर करना था। अगर सिर्फ ज़बानी बात कहने पर वो बाज आ जाते तो ये क़िताल की निस्बत बेहतर था, क्योंकि क़िताल में तो फ़रीक़ैन का नुकसान था। इस सारी बात से ये वाज़ेह हुआ कि ख़वारिज मुसलमान ही का एक फ़िरका है। अक्सर उलमा की यही राय है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें फ़ासिकीन कहते थे। हज़रत मूसा बिन साद से रवायत है कि मैंने अपने वालिद मालिक से इस आयत की रोशनी में पूछा कि इसमें किन लोगों का जिक्र किया गया है। ए नबी, इनसे कहो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम नमराद लोग कौन हैं? वो लोग जिनकी दुनिया की ज़िंदगी में सारी जद्दोजहद राय रात से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या वो हुरैरिया हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, इससे मुराद अहले किताब यहूद व निसारा हैं। यहूद ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और निसारा ने जन्नत का इनकार किया और कहा कि वहाँ कोई खाना होगा और ना कोई मशरूब, लेकिन हुरैरिया इस आयत की मिस्दाक़ हो सकते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत मनक़ूल है कि जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कजरवी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में कजी पैदा कर दी। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम से सवाल किया गया कि ये लोग काफिर हैं, तो आपने फरमाया वो कुफ्र से भाग कर तो यहाँ आए थे। पूछा गया ये लोग मुनाफिक हैं, तो आपने फरमाया मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। पूछा गया आखिर ये कौन लोग हैं? तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम फरमाने लगे ये लोगों का एक गिरोह है जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत किया तो हमने उनके खिलाफ क़िताल किया। एक रवायत में है कि ये वो लोग हैं जो आजमाइश में मुब्तला हुए तो अंधे और बहरे हो गए। उन्होंने अपने लश्कर को और बाद में आने वाली उम्मत इस्लामिया को नसीहत फरमाई कि अगर ऐसे लोग इमाम आदिल की मुखालफत करें तो उनके खिलाफ लड़ो और अगर जालिम इमाम की मुखालफत करें तो उनके खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि इस सूरत में उनके बात में वज़न है। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम के ख़वारिज के ख़िलाफ़ क़िताल और जंग जमल और जंग सफ़ीन के वाक़यात में क़िताल का गहरा जायज़ा लेने से मालूम होता है कि जमल और सफ़ीन की सानियात में क़िताल पर उन्हें बेहद गम हुआ था। अलबत्ता हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ख़वारिज के ख़िलाफ़ क़िताल पर मुतमईन थे। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि नस और इजमा ने दोनों के मबैन फ़र्क किया है कि ख़वारिज के ख़िलाफ़ तो उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नस के मुताबिक अमल किया। इस बारे में सहाबा इकराम में से कोई भी उनसे इख्तिलाफ़ राय करने वाला नहीं था। सफ़ीन वाले रोज़ जो क़िताल हुआ इस पर
ان کی ناپسندیدگی اور ندامت واضح نظر آ رہی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا دین سے خارج ہونے والے فرقہ خوارج کے خلاف قتال اس بات پر بڑی قوی اور واضح دلیل ہے کہ آپ نے اہل شام کے خلاف جو قتال کیا اس میں وہ بالکل صحیح رائے پر تھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اقرب علی الحق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ دین سے نکل جائے گا، اسے وہ لوگ قتل کریں گے جو دو گروہوں میں دین کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس پر ایک اور دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ منصوبہ جو امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بعد فوجوں کا رخ شام کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کا مقصد شام کو اپنی خلافت کے زیر نگی لانا اور وحدت امت کو ایک ٹھوس حقیقت بنانا تھا۔ خوارج کے خلاف آپ کی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ داخلی سرحدیں محفوظ ہو جائیں، لیکن اکثر عوام کا رخ پھر جاتا ہے۔ جنگ نہروان کے بعد امیر المؤمنین شام کی خلاف لڑائی نہ کر سکے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ خوارج کے خروج امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج کو کمزور کرنے کا باعث بنا، جس کے ساتھ ہی جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان کی لڑائیاں عراق کی جنگ سے اکتا جانے کا بہت بڑا سبب بنی۔ وہ جنگ جسے نفرت کرنے لگے، خاص طور پر صفین اہل شام کے خلاف جنگ اور عام جنگوں کی طرح نہیں تھی۔ صفین کا مارکہ پس دینے والی جنگ ثابت ہوا، بہت سے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کوئی مقصد بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اگر صلح جیسے امیر المؤمنین اور کثیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خوش آمدید کہا تھا کا معاملہ نہ ہوتا تو عالم اسلام پر ایسی زبردست مصیبت ٹوٹ پڑتی جس کی مہلک نتائج کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ شام کی طرف دوسری بار روانگی نہ ہو سکی۔ لوگوں کو یہ ناکامی پسند تھی کیونکہ وہ جنگ سے گریزاں تھے، ہر چند وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت علی حق پر ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مشکلات میں پھر ایک اور اضافہ ہو گیا، ایک فرقہ ظاہر ہوا، وہ غلو کی حد تک آپ کی تعظیم کرنے لگا، آپ کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ اس بارے میں ایک رائے یہ سامنے آئی کہ یہ ان خوارج کا رد عمل ہے جو آپ سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بہت برا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ صرف جیش علی ہی نہیں، تمام مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کے دین کی عمارت میں فاسد عقائد داخل کر کے اسے ڈھا دیا جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی دانشمندی اور قوت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ خوارج کے قتل کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فوجی قوت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی، جس کے بعد کچھ اور مشکلات پے در پے پیش آتی چلی گئیں۔ خرید بن راشد کہتے ہیں کہ حارث بن راشد خوازرمی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مقرر کردہ امیر تھا، اس نے حضرت علی سے بغاوت کر دی۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو گئی اور وہ اپنے علاقے پر چھا گیا اور موصولات بٹورنے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے موقل بن قیس رعائی کی سرکردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جس نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اہل احواز بگڑ گئے، انہوں نے خوارج میں کمی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بعض مالی اور عسکری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں مروی ہے کہ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اہل نہروان کو قتل کر دیا تو بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، مختلف اطراف میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ابن حضرمی بصرہ پہنچ گیا، اہل احواز بگڑ گئے اور اہل خوارج نے سال بن حنید کو فارس سے انکار کر دیا جو وہاں حضرت علی کی طرف سے امر مقرر تھے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ اور اعلانیہ وسائل عمل میں لاتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ امیر المؤمنین کے لشکر کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اپنا لشکر مصر روانہ کیا جو وہاں غالب رہا اور مصر پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں اہل مصر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اضافی قوت سے سرفراز کیا، اقتصادی طور پر ان کی مدد کی۔ حضرت امیر معاویہ نے جزیرہ عرب کے شمال مکہ اور مدینہ اور یمن کی طرف وفود روانہ کیے، لیکن یہ وفود اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس کر دیے گئے کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی رائے بند کر دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختلف علاقوں کے والیوں اور اہم شخصیتوں پر مسلسل اثر ڈالتے رہے، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کا غلبہ اور حضرت علی کے مسائل میں انتشار محسوس کیا۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے، وہ باطل پر مجتمع ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی انتشار کا شکار ہو۔ وہ لوگ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں اور تم اپنے امیر کی نافرمانی کرتی ہو، وہ امانت ادا کرتے ہیں اور تم خیانت پر کمر بستہ ہو۔ میں نے فلاں شخص کو عامل بنایا، اس نے غداری کی، مال اٹھایا اور معاویہ کے پاس چلا گیا۔ اے اللہ، میں ان سے ناراض ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، میری طرف سے ان پر رحم فرما اور ان سے میری جان چھڑا دی۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان حالات و حوادث کا پامردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ نے مصائب پر ہار نہیں مانی، اپنے لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی، علم، دلیل اور فصاحت و بلاغت سے کام لیا، دلیری اور غیرت کے جذبات جگائے۔ اس حوالے سے آپ کے کئی خطبات بھی مشہور ہیں۔ امام تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سن 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح کے لیے خط و کتابت ہوئی، پھر مذاکرات ہوئے اور جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ طے پایا کہ عراق میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت ہوگی اور شام میں حضرت امیر معاویہ کی، اور دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مصلحت کر لی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صلح کا یہ معاملہ جاری نہ رہ سکا۔ جس سال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے بصر بن ابی عطاد کو حجاز اور یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی خواہش کے مطابق لشکر تیار نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو صالح کہتے ہیں، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں موجود تھا، انہوں نے مصحف اپنے سر پر رکھا، میں نے مصحف کی کہ اوراق کو متحرک دیکھا، آپ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں سے جو مانگا یہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اے اللہ، میں ان سے تھک چکا ہوں، یہ مجھ سے تھک چکے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، یہ مجھے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، ان کا سامنا مجھ سے زیادہ برے شخص سے کرا دے، مجھے ان سے زیادہ بہتر لوگ عطا کر دے، ان کے دل اس طرح نرم کر دے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس دعا کے 3 دن بعد شہید کر دیے گئے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے تحکیم کا انکار کیا، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد سے برات کا اظہار کیا۔ ان کی خلاف جنگ کی فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوارج کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوارج خروج اختیار کرنے والا ایک گروہ ہے جو بدعتی لوگ ہیں، انہیں خوارج کے نام سے اس لیے معصوم کیا گیا کہ انہوں نے دین اور بہت اچھے مسلمانوں کے خلاف خروج اختیار کیا۔ حقیقت میں خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیصلہ قبول کرنے پر خروج اختیار کیا۔ چنانچہ ان کے اور کئی القابات بھی ہیں جن میں الحروریہ، الشورا، المعرقہ اور محکمہ وغیرہ۔ خوارج محرکہ کے سوا تمام القاب پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دین سے اس طرح نکل گئی ہیں جیسے شکار سے تیر پار نکل گیا۔ اہل علم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خوارج کی ابتدا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جوڑتے ہیں اور ذوالحویسرہ کو پہلا خارجی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سونے کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے بھیجا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے یمن سے کچھ سونا بارگاہ رسالت میں بھیجا جو وہاں کی زمین کا نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر لیا جن میں حجیبہ بن حسن، اقرا بن حابس، زید الخیل اور چوتھے علقمہ بن حاسمہ شامل تھے۔ اس موقع پر ان کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ ان لوگوں سے زیادہ اس سونے کے حقدار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوش مبارک تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ میں تو آسمان والے کے حضور امین قرار پا چکا ہوں، صبح و شام آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دنسی ہوئی آنکھوں، ابھرے ہوئے گالوں، آگے نکلی ہوئی پیشانی، گھنی داڑھی، منڈے ہوئے سر اور ٹخنوں سے اونچی چادر والا آدمی اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رسوا شخص، بلا روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کتنے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی زبان اور دل میں تضاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لوں۔ راوی کہتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ علماء میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خوارج کی ابتدا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج سے ہوئی۔ خروج کرنے والوں نے ایسا فتنہ کھڑا کیا جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دردناک انداز میں شہید کر دیے گئے۔ ایسے دین اسلام میں فتنہ اولا بھی کہا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس حوالہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کر کے انہیں شہید کیا، انہیں خوارج کا نام دیا ہے۔ ابن کثیر نے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے حالات میں لکھا ہے کہ خوارج آئے اور بیت المال سے بہت سا مال لوٹ کر لے گئے، وہاں بہت سا مال موجود تھا۔ ذوالخویسہ تمیمی شہادت عثمان غنی کے مجرم بلوائیوں اور تحکیم کے باعث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے گروہ کے مابین ہر چند قوی نظر آتا ہے، لیکن خوارج کی اصطلاح اس لفظ کو باریک بینی سے سمجھنے کے بعد تحکیم کے سبب خروج کرنے والوں پر لاگو ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں باقاعدہ ایک گروہ کی شکل سامنے آئی۔ ان لوگوں کی ایک خاص رائے اور سیاسی نقطہ نگاہ تھا جس کی بنیاد پر ان کے ایسے فکری اثرات قائم ہوئے جو اس سے پہلے کہیں نہیں تھے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حروریہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کم تر سمجھنے لگو گے، وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے یوں پار نکلیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ تیر انداز اپنے تیر کو جائزہ لیتا ہے، اس کی آنی اور لکڑی کو بغور دیکھتا ہے اور پھر اسے شکار کے متعلق شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہاں خون لگا ہوا ہو۔ امام بخاری نے وسیر بن عمر کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سہل بن حنیف سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عراق کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہاں سے ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین اسلام سے ایسے پار نکلے گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں فرقہ خوارج کے مذمت بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ دین سے نکل جانے والا ایک گروہ ہے، یہ لوگ غیر ضروری طور پر دین کی نسبت سے شدت پسندی کا مظاہرہ کریں گے اور دین سے ایسی تیزی سے نکل جائیں گے جس تیزی اور جلد بازی سے دین میں داخل ہوئے تھے، وہ دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے۔ ان تینوں احادیث مبارکہ میں سے پہلی حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ اہل حق کے خلاف لڑیں گے، اہل حق انہیں قتل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی ہوگا جس میں فلاں فلاں صفات ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق پھر یہ ساری باتیں ظہور میں آئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ احتمال ہے کہ ان کے دل قرآن کا اصل مطلب نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے غیر متعلق بات مراد لیں گے، اور یہ بھی احتمال پایا جا سکتا ہے کہ ان کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا، وہ آپ کی امت میں سے ہوں گی اور ایک گروہ کی شکل میں ہوگی، اور ان لوگوں کی ایک خاص نشانی سر منڈانا ہوگا، اور وہ مخلوقات میں بدترین ہوں گے، انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جو حق سے قریب تر ہوں گے۔ خوارج کی وہ مجموع خصلتیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ مخلوق ہوگی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن ابی رافع مولا سے روایت ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عنہ کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، وہ اوصاف جانتا ہوں، یہ لوگ زبان سے حق کہتے ہیں لیکن مخلوقات میں ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں۔
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उनकी मज़म्मत के बयान में उनकी कभी सिफ़ात का तज़किरा इस तरह मिलता है कि वो मार्फत हक़ और हदायत से महरूम हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में सहल बिन हनीफ से ये रवायत नकल की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कौम मशरिक़ से निकलेगी, उनके सर मुंडे होंगे। इमाम नववी कहते हैं उनका मतलब यह है कि वह हक़ के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे और मज़मूम सिफ़ात जिसके मुर्तकिब थे, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इतला दे दी कि उनमें ये बुरी आदतें मौजूद हैं। वो अहले इस्लाम को कत्ल कर देते और बुतों के पुजारियों को छोड़ देते हैं। शेखैन ने अपनी सहीहैन में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत नकल की है, जिस ज़माने में हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम यमन में मौजूद थे। उन्होंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सोने के कुछ मिकदार भेजी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 आदमियों के दरमियान तकसीम कर दी। एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी घनी, पेशानी ऊंची, गाल उभरे हुए और बाल मुंडे हुए थे। यह आदमी आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं नहीं डरता तो अल्लाह का इताअत गुजार और कौन होगा? मैं अल्लाह की नज़र में अहले ज़मीन पर अल्लाह का अमीन हूँ और तुम मुझे अमीन नहीं समझते। रावी कहते हैं फिर वो चला गया। वहाँ एक शख्स ने आपसे उसे कत्ल करने की इजाज़त मांगी। ख्याल है कि इजाज़त मांगने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, उसकी नस्ल से एक कौम होगी, वो लोग कुरान पढ़ेंगे जो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वह अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को अपना बनाएंगे। वह दीन से यूँ खारिज होंगे जैसे शिकार से तीर निकलता है। अगर मैंने उन्हें पा लिया तो मैं उन्हें कौम आद की तरह कत्ल कर दूंगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जंग नहरवान और ख़वारिज का तफसीली तज़किरा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।